السلام علیکم دوستو، شاہد نواز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کی ہماری دوائی بیچ فلاور ریمیڈیز کی چوتھی دوائی ہے، سینٹوری۔ اگر ہم ایک دو الفاظ میں اس کو بیان کریں تو وہ ہے کمزور قوت ارادی اور کان کا کچا۔ یہ دوا ایسے مریض کے لیے ہے جس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، وہ کوئی بھی کام اپنی مرضی کے مطابق نہیں کرتا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ایک ضرب المثل ہے کہ غریب کی جورو سب کی بھابھی، انتہائی کمزور قوت ارادی کسی کی بات کو ماننے سے انکار نہیں کرتا، خواہ وہ بات کتنی ہی اس کے ذاتی مفاد کے خلاف ہو، وہ جھٹ دوسرے کی بات مان لیتا ہے، اور دوسرے لوگ اس کی کمزوری سے ناجائز فائدہ اٹھا کر اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ وہ دوسروں کی بیگاری سے کبھی بھی فارغ نہیں ہوتا، ہر وقت گدھے کی طرح لدا رہتا ہے۔ اس بوجھ سے وہ بالکل تھک جاتا ہے، مگر اس حالت میں بھی کسی کا حکم ٹھکرا نہیں سکتا۔ دوسروں کی خدمت کرنا یا ان کی تکلیف میں ہاتھ بٹانا ایک بہت اچھی خوبی ہے، مگر سینٹوری صفت کا شخص دوسروں کا کام کسی خدمت کے جذبے سے نہیں کرتا، وہ تو اپنی کمزور قوت ارادی کی وجہ سے کسی کی بات کو ٹال نہیں سکتا۔ یہ ایک کمزوری ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ سے ناانصافی کرتا اور دوسروں کے ناجائز احکامات کی تکمیل کے لیے اپنا وقت اور صحت دونوں قربان کرتا۔ دوسروں کا کام کرنے کا گویا اسے کوئی نشہ ہوتا ہے۔ کئی مرتبہ تو وہ خود ہی دوسروں کی مدد کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے، جبکہ نہ تو کسی نے اس کی مدد طلب کی اور نہ ہی کسی کو اس کی ضرورت ہے۔ دفتر میں اس کے ساتھ کام کرنے والا کلرک اسے اپنا کام سونپ کر باہر چائے پینے چلا جاتا ہے، یا دفتر میں ہی کسی کے ساتھ گپے مارتا رہتا ہے، مگر یہ غریب اپنے دفتر کا کام پورا کرنے کے لیے فائلیں شام کو گھر لے جاتا ہے۔ اگر گھر کا نوکر یا دفتر کا چپڑاسی اپنی ڈیوٹی نہیں کرتا تو بھی وہ کبھی اسے نہیں ڈانٹتا اور اس کا کام بھی خود کرتا ہے۔ وہ اپنے لیے کسی سے کوئی رعایت مانگنے سے بھی ہچکچاتا ہے، مگر دوسروں کی جائز اور ناجائز مانگ کو پورا کرتا ہے۔ ویسے سینٹوری صفت کے لوگ شائستہ، خاموش طبع، کمزور طبیعت، اپنی شخصیت سے عاری اور دوسروں کا حکم بجا لانے کے لیے تیار رہتے ہیں، مگر ان کی یہ ذاتی خوبی سماج کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، معاشرے کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ دوسرے خود غرض لوگ ان سے اپنا کام کرواتے ہیں اور خود سست اور کاہل بنتے ہیں۔ صحت مند معاشرہ اور اچھے بھائی چارے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہر شخص خود اپنی ڈیوٹی خود انجام دے، اپنا بوجھ خود اٹھائے۔ جہاں ان کی یہ کمزور فطرت معاشرہ میں خود غرض اور نکمے لوگوں کا اضافہ کرتی ہے، وہاں ان کا اپنا وجود بھی ختم ہو جاتا ہے
ان کا اپنا کوئی نصب و لین نہیں ہوتا، کوئی منزل نہیں ہوتی کہ جس کی طرف ان کی زندگی کا رخ ہو۔ وہ بچپن میں والدین کے دست نگر ہوتے ہیں، جوانی میں بھی ان کی اپنی کوئی شخصیت نہیں ہوتی، شادی بیاہ کے بعد اور بچے پیدا ہونے پر بھی وہ اپنے والدین یا چھوٹے بڑے کا سہارا تلاش کرتے ہیں۔ اپنی اچھی بھلی سوجھ بوجھ کے باوجود وہ دوسروں کی غلط راہ پر اس لیے کام کرتے ہیں کہ وہ کسی کی بات ٹال بھی نہیں سکتے۔ ان کے بیوی بچے ان سے اپنی مرضی کے مطابق کام کرا لیتے ہیں۔ ان کی ساری عمر اپنے کنبے یا والدین کے ساتھ بندھی ہوئی گزرتی ہے۔ بطور اسٹوڈنٹ بھی دوسروں کے کہنے کے مطابق مضامین اختیار کرتے ہیں۔ والدین نے جس کاروبار میں لگایا وہ لگ گئے۔ شادی بڑوں کی مرضی کے مطابق ہوگی۔ یہ لوگ ہمیشہ اس خوشی سے محروم رہتے ہیں جو انسان کو اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار کر حاصل ہوتی ہے۔ یہ لوگ ہمیشہ دوسروں کے پیچھے لگنے والے ہوتے ہیں۔ یہ کبھی کسی ادارے کے سربراہ نہیں بن سکتے۔ یہ لوگ کبھی ایسے مقام پر بیٹھنے کے قابل نہیں ہوتے جہاں انہیں دوسروں کی رہنمائی کر کے اپنے حکم کے مطابق کام کرنے کی ضرورت ہو۔ سنٹوری جسمانی اور دماغی طاقت کو بڑھاتی ہے۔ یہ انسان کی قوت ارادی میں اضافہ کرتی ہے اور اس سے ہمت پیدا ہوتی ہے تاکہ وہ دوسروں کی ناجائز ڈیمانڈ کو رد کر سکے۔ یہ دوا اسے اس قابل بناتی ہے کہ وہ اپنی مرضی کا مالک ہو، اپنے برے بھلے کی خود جانچ کرے، اپنی زندگی کی راہ خود تلاش کرے اور اپنے مقصد کے حصول کی خوشی محسوس کرے۔ جس طرح سنتوری فطرت کے شخص کا دل و دماغ اوروں کے بس میں ہوتا ہے، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے یا اپنی مرضی کے مطابق چلنے کی طاقت نہیں رکھتا، اسی طرح اس کا جسم بھی کمزور ہوتا ہے۔ وہ جب بیماری سے اٹھ بھی جائے تو بھی چند علامات باقی رہ جاتی ہیں جو بہت دیر تک اسے تنگ کرتی ہیں، مثلاً جسمانی کمزوری، بھوک مر جانا یا خسرے کے مرض کے بعد کھانسی کا رہ جانا۔ بیماری کے بعد رہ جانے والی کسک اس لیے ہوتی ہے کہ وہ جسم اس کسر پر قابو پانے سے کمزور ہو جاتا ہے۔ سنتوری دوا کھانے سے کمزوری دور ہوتی ہے، مرض کے پیچھے رہ گئی علامات پر جسم کی طاقت پر قابو پا لیتی ہے۔ سنتوری دوا کا پہلو مثبت ہونے کی وجہ سے انسان دوسروں کی خدمت بڑی سوجھ بوجھ اور اپنی مرضی کے مطابق کرتا ہے۔ ایسے لوگ کسی کے حکم یا دباؤ سے خدمت نہیں کرتے۔ جہاں وہ دوسروں کی جائز بات مان لیتے ہیں، وہاں دوسروں کی ناجائز مانگ کو ٹھکرا بھی سکتے ہیں۔ جب کسی بیماری کے بعد جسم کے اعضاء اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ وہ پہلے جیسا کام نہیں کرتے تو انہیں دوبارہ صحیح حالت میں لانے کے لیے سنتوری کی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر یہاں پہ ہم ایک کیس کو ڈسکس کریں تو سنتوری جو ہے وہ آپ کو بالکل روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی کہ ایک صاحب کی زندگی کمرے کے باہر پڑے پائیدان جیسی تھی۔ جو بھی آتا اس کے اوپر سے گزر جاتا، نہ تو کسی کو اس کی بدحالی کا خیال تھا، نہ ہی اس میں اتنی ہمت تھی کہ وہ اپنی حالت سنوارنے کی کوشش کرے۔
وہ کسی کو کسی بھی بات کسی بھی کام سے منع نہیں کر سکتا تھا، چاہتے ہوئے بھی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ یہ اس کی ذہنی کیفیت تھی۔ سب کا کام بنا تنخواہ والے نوکر کی طرح کر دیتا تھا۔ جسمانی اور دماغی تھکاوٹ کی وجہ سے آرام کرنا چاہتا تھا، لیکن خود غرض لوگ اس کا سر کوئی بگاڑ ڈالتے اور وہ انکار نہ کر سکتا۔ وہ بیمار پڑ گیا اور کمزوری کی وجہ سے اسے یرقان ہو گیا۔ جب اسے مکمل آرام کرنے کے لیے کہا گیا تو وہ کہنے لگا، ڈاکٹر صاحب، میں آرام تو اس وقت کروں کہ اگر کوئی آرام کرنے دے۔ اس کے یہ الفاظ آپ غور کریں کہ ڈاکٹر صاحب، میں آرام تو اس وقت کروں کہ اگر کوئی آرام کرنے دے۔ تو ڈاکٹر نے پوچھا، کیوں بھائی، تم سے لوگ زبردستی کام کراتے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا، نہیں صاحب، میں کسی کو انکار نہیں کر سکتا۔ پوچھ تاچھ کرنے پر معلوم ہوا کہ اس کا مزاج ہی ایسا ہے کہ اس نے کبھی اپنی شخصیت کو نمایاں نہیں کیا، دوسروں کی مرضی کے مطابق یا اپنے بزرگوں کے مقرر کردہ راستے پر چلتا رہا۔ سنتوری سے اس کا علاج شروع کیا گیا اس کی ذہنی کمزوری کے لیے۔ ایک ماہ بعد اس کے مزاج میں تبدیلی آ گئی۔ اب وہ دوسروں کے حکم کا پابند نہ ہوتا تھا، اپنی مرضی کے مطابق لوگوں کی خدمت کرتا اور جب مناسب سمجھتا تو انکار بھی کر دیتا۔ اس میں اپنی شخصیت پر اعتماد کرنے کی قوت پیدا ہو گئی۔ دوسروں کی خدمت کرنا اچھی بات ہے، لیکن گھوڑا گھاس سے یاری کب تک کر سکتا ہے؟ گھر کا ملازم بھی مالک کی خدمت کرتا ہے اور سوشل ویلفیئر کا کام کرنے والا بھی خدمت خلق کرتا ہے، لیکن دونوں کی خدمات میں کتنا فرق ہے۔ گھر کے ملازم کی خدمت کی کوئی خصوصیت نہیں، اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں، کوئی شخصیت نہیں، نہ ہی کوئی ایسی ناموری ہوتی ہے، لیکن ایک سوشل ویلفیئر کا کام کرنے والے کی خدمت بے لوث ہوتی ہے۔ اس کے کام کی قدر ہوتی ہے، وہ کام کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہے، کیونکہ اس کا ضمیر اپنے جسم سے اپنی مرضی کے مطابق کام کراتا ہے۔ اس کے جسمانی اور ذہنی دونوں سکون حاصل ہوتے ہیں۔ خدمت خلق سے اس کی اپنی شخصیت برقرار رہتی ہے اور وہ اپنی مرضی سے دوسروں کی خدمت کرتا ہے، کسی کے حکم سے یا کسی کے لالچ کے تحت نہیں۔ سنتوری خصلت کے شخص کا مزاج بہت عمدہ ہوتا ہے۔ وہ ایسا شخص بہت سمجھدار اور دانش مند ہوتا ہے۔ وہ دوسروں کی خدمت کا خواہاں بھی ہوتا ہے۔ مثبت پہلو کا حامل شخص تو ایک سوشل ویلفیئر کا کام کرنے والا بھی ہے، سوشل ورکر کی طرح بے لوث خدمت کرتا ہے، لیکن وہ یہ خدمت اپنی مرضی کے تحت اور اپنے ضمیر کے حکم کے مطابق کرتا ہے۔ لیکن اس شخص کی ہونے والی درگت کا اندازہ لگائیے جس سے لوگ اپنی مرضی کے مطابق کام لیتے ہیں، گویا اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے اور نہ ہی اپنی کوئی شخصیت ہے۔ وہ کسی کو انکار تو کر نہیں سکتا، خواہ وہ خود کتنا ہی تھکا ماندہ کیوں نہ ہو۔ اگر جسم میں کوئی کام کرنے کی سکت نہ رہے تو بھی وہ دوسروں کی بگاڑ یا بوجھ ڈھونے کے لیے اپنے جسم سے زبردستی کام لیتا ہے۔ یہی سنتوری مزاج لوگوں کا منفی پہلو ہے۔ امید ہے
آپ کو سنتوری کا مزاج اور اس کے مریض کی سمجھ بوجھ ہو گئی ہوگی۔ جب آپ کے سامنے اس طرح کے مزاج کا کوئی شخص آئے کسی ڈاکٹر کی کلینک میں، تو اس کا علاج سنتوری سے کریں۔ باقی اس کی جسمانی تکالیف کے لیے اور دوائی دیکھیں، لیکن جیسے ہی اس کے مزاج میں تبدیلی آئے گی، اس کی ذہنی سوجھ بوجھ میں تبدیلی آئے گی، اور اس کے ساتھ ہی اس کی جسمانی تکالیف کو بھی فرق پڑنا شروع ہو جائے گا۔ آپ میرے سننے والوں کی فیملی میں بھی کوئی ایسا شخص ہو کہ جو بیچارہ ایک کام کر کے فارغ ہو اور پھر اس کو دوسرے کام پہ لگا دیا جائے، وہ تھکا ہوا بھی ہو، لیکن وہ اس لیے انکار نہ کر سکے کیونکہ اس کا مزاج ایسا ہے، اس کی اپنی کوئی رائے نہ ہو، کس دن کہہ دے کہ جی یار میں تھکا ہوا ہوں، آپ خود کر لے۔ نہیں جی، وہ بیمار ہے، وہ تھکا ہوا ہے، اس کو کوئی تکلیف ہے، لیکن کسی نے اس کے کام کہہ دیا تو وہ چل پڑا۔ اب آپ کہیں گے یہ تو اچھی بات ہے جی، لوگوں کے کام آتا ہے بندہ۔ وہ ٹھیک ہے آپ کی بات کہ وہ لوگوں کے کام آتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب لوگ اسے مفت کا ملازم سمجھنا شروع کر دیں، جو کام وہ خود کر سکتے ہیں وہ کرنے کی بجائے وہ اس کے ذمے لگانا شروع کر دیں، جبکہ وہ خود بھی ویلے ہوں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا جی میں مصروف ہوں، چل بھائی تو یہ میرا کر دے، میں یہ دوسرا کام کر لوں نا، ہاں جی یہ کام تو کر لے میری طرف سے، اور خود وہ بیٹھے چائے پی رہے ہیں، گپے لگا رہے ہیں، لیٹ جاتے ہیں، آرام فرماتے ہیں، اور اس کو کولو کے بیل کی طرح جوئے رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس کو صاف ظاہر ہے پھر اس طرح کی جب وہ آرام نہیں دے گا خود کو، نہ اس کو ذہنی طور پر سکون ہوگا، لیکن وہ خود محسوس نہیں کرے گا اس سکون کو۔ ٹھیک ہے نا، جیسے میں نے آپ کو اس کا ڈاکٹر صاحب سے جو مکالمہ ہوا، اس نے کہا جی میں کیسے آرام کروں، کوئی مجھے آرام بھی تو کرنے دے، مطلب کوئی اسے آرام ہی نہیں کرنے دیتا۔ تو صاف ظاہر ہے پھر اس طرح کے شخص کو جسمانی امراض بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کا جو واحد حل ہے، اس کا جو علاج ہے، وہ ہمیں سنتوری سے کرنا چاہیے۔ سنتوری 6x پاور میں ہے، ویسے تو بیچ فلاورز کی جتنی بھی دوائیاں ہیں وہ 6x پاور میں ہے، تو 6x پاور میں ہونے کی وجہ سے ہم دن میں 3 یا 4 مرتبہ اس کو خوراک دے سکتے ہیں۔ اس طرح کے مزاج کے شخص کو جب ہم سنتوری دینا شروع کریں گے، انشاءاللہ اس کی ذہنی کیفیت بھی تبدیل ہوگی، مطلب اس میں مثبت پہلو آ جائے گا، کام بھی کرے گا لیکن مرضی کے مطابق۔ پہلے جو کسی کو انکار نہیں کرتا تھا، اب وہ مرضی آئے گی تو وہ کام کرے گا، مرضی آئے گی نہیں کرے گا۔ اس میں یہ نہیں ہے کہ سنتوری دینے سے اس کا کام کرنے کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، اس کی قوت ارادی تھوڑی سی مضبوط ہو جاتی ہے، اور اس وجہ سے وہ شخص پھر اپنی مرضی کے مطابق کام کرتا ہے، وہ انکار بھی کر دیتا ہے۔ کوئی بات پوچھنی ہو تو کمنٹس میں لکھ دیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ آپ کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔